ہمارے ساتھ ڈاکٹر موجود ہیں، تھراپسٹ ہیں سینئر ثنا روت. سب سے تو پہلے بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں آئی اور آپ نے ٹائم دیا. ثنا، میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اسپیچ ڈیلے ہے یا ہمارا بچہ کم بول رہا ہے؟ وہ کون سا سٹیج ہے، وہ کون سی ایج ہے جب ہمیں پتہ چلے گا؟ یعنی معیار بتا دیں کہ بچہ جو ہے وہ پیدا ہونے کے کتنے عرصے بعد بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے پہلا لفظ، تو ہم اس کو گیج کر سکیں. سننے والے دیکھنے والے وہ کہیں ہاں یار ہمارے بچے نے اس عمر میں نہیں بولا تو تشویش کی بات ہے. اس کا ایک نارمل سا کرائیٹیریا ہوتا ہے، مائل سٹونز ہوتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب ہسٹری لیتے ہیں تو پہلے پوچھتے ہیں بچے نے سر کب اٹھایا تھا، اس کی گردن کا ہولڈ کب آیا تھا، اور یہ اٹھ کے بیٹھا کب تھا، یہ چلا کب، اس نے کرال کب کیا. یہ جو چار چیزیں آپ نے بتائی ہیں ان کی ایج بتا دیجیے گا ساتھ ساتھ. جیسے 3 منتھ تک بچے کا جو ہے وہ ہیڈ کا بیلنس آنا چاہیے. 6 منتھ تک جو ہے بچہ تھوڑا سا اٹھ کے بیٹھنا شروع کرتا ہے. 8 منتھ تک 7 منتھ تک بچہ کرال کرتا ہے. 9 تک بچہ جو ہے وہ سپورٹیو واک جیسے کہتے نہیں ہے کہ ساتھ پکڑ کے چلنا، اور 1 ایئر تک بچہ پراپر چل لیتا ہے. لیکن ہر بچہ دوسرے بچے سے مختلف ہوتا ہے. اس میں بچہ کوئی بہت فاسٹ بھی ہوتا ہے، کچھ تھوڑا ڈیلے بھی ہوتا ہے. آپ چونکہ کرائیٹیریا پوچھ رہے ہیں نا، یہ ایک لیول ہے، یہ ایک جنرل لیول ہے جو ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے بچے نے سر کب اٹھایا، کس ایج میں، صحیح ہے، آپ کا بچہ چلا کب. دیکھیں یہ تو آپ کب پوچھتے ہیں نا جب آپ کے پاس کوئی بچہ ایسا آتا ہے، ایشو لے کر آتا ہے. ہاں تو یہ میں بتا رہی ہوں نا کہ اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ 6 منتھ سے زیادہ ہو گیا اور اس کا ہیڈ کنٹرول نہیں آ رہا، اس کے بعد اگر وہ کرال نہیں کر رہا، وہ 1 منتھ کا بھی ہو تو یہ تشویش ہے، یہ تشویش کی بات ہے. پھر اس میں بچوں کی کوئنگ اور بیبلنگ آ جاتی ہے. جیسے بچے اپنے نہیں آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے وہ لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا، دب کرتے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن وہ بول رہا ہے. 9 منتھ تک بچہ 1 ورڈ موسٹلی بچے بولنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے آپ پہلے کہتے تھے لوگ بچے مما بولتے ہیں، بٹ آج کی جنریشن ڈیڈا بابا یہ نکال رہی ہے جلدی. I don't know why but اب بچے یہ بولتے ہیں پہلے. تو اگر آپ کا بچہ 1 ایئر کا بھی ہو چکا ہے لیکن وہ یہ نہیں بول رہا تو ڈیفینیٹلی آپ کے لیے الارمنگ سائن ہے. اور اگر آپ 1 ایئر کے بعد اگر آپ کہہ رہے ہو، جیسے ایک کامن فیکٹر ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو فیملی ہسٹری ہے، اس کا چاچا بھی دیر سے بولا، اس کی جو ہے وہ اپنے آپ کی تسلی ہے، کرتے ہیں. بٹ دے آر ناٹ کمپیرزنگ ون تھنگ کہ اس ٹائم پہ نا میڈیا نہیں تھا، موبائل نہیں تھے، اس وقت سوشل گیدرنگ زیادہ تھیں. اگر بچہ دیر سے بھی بول رہا تھا تو وہ لوگوں کے بیچ میں ہی پل رہا تھا. لیکن اگر آپ آج کا سینیریو دیکھیں تو آج کا سینیریو دیکھیں، لوگ بیسیکلی نیوکلیر فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، الگ رہتے ہیں. اگر الگ نہیں بھی رہتے تو ہم اتنا سوشل نہیں منگل ہوتے. ایک تو کووڈ نے ہمارا دماغ خراب کر دیا ہے. ثنا یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ یہ ایسا کیا ہوا ہے کووڈ کے بعد؟ میں ایسا دیکھ رہی ہوں بڑے تشویشناک آغا، یہ حیرت انگیز میں ایک بات بتانا چاہوں گی کہ جس طرح گلی میں 1 سے 2 اسکول موجود ہوتے تھے، اس طرح اب تھراپسٹ سینٹر موجود ہے. وہ تھراپسٹ سینٹر جو بچوں کو بولنا سکھا رہے ہیں، چلنا سکھا رہے ہیں. یہ کووڈ کے بعد سے کیا ہو گیا ہے کہ ہر گھر میں ایک بچہ جو ہے وہ اسپیچ ڈیلے کے ساتھ آ رہا ہے، ہائپر ایکٹیو آ رہا ہے. تو یہ کیا ہے اسکرین کووڈ کے ساتھ؟ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ کو بتاتی ہوں. کووڈ کے دنوں میں ہم نے سب سے پہلے ایک چیز چھوڑی تھی، سوشل گیدرنگ سب سے پہلا. دوسرا ہم ہوئے تھے گھر میں باؤنڈ. ٹھیک ہے، مجھے افیکٹ نہیں کرا فزیکلی، آپ کو نہیں کرا، مینٹلی ہم سب ڈسٹرب تھے. کیونکہ ہم ویسا نکل نہیں رہے تھے، ہم سب ایگزاسٹ تھے. اب اس دوران میں کیا ہوا، مدرز نے اپنے بچوں کو بہت زیادہ اسکرین ٹائم دینا شروع کر دیا. بھئی کیا کروں، کتنی باتیں کروں میں بچے کے ساتھ. ہم سب فرسٹریٹڈ تھے. سب نے ایک چھوٹا راستہ نکالا، بچوں کو موبائل پہ گیجٹس پہ لگانا شروع کیا. پھر ایک جو مدرز کے اندر ایک چیز ہے نا، وہ میٹھا کھا رہا ہے تو اس کو بھی دے دو. ہم کھانے پہ نہیں دھیان دیتے بچوں کے. اب بڑی آپ نے الگ بات بتائی کہ بچوں کو میٹھا کیوں منع ہے؟ اس لیے کیونکہ بچے جب میٹھا کھاتے ہیں تو وہ ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں. آپ نے مجھ سے پوچھا نا کہ اب بہت زیادہ بچے اسپیچ ڈیلیڈ ہو رہے ہیں، یہ اس کے کازز ہیں. اچھا، کیونکہ ہم سوشل نہیں ہو رہے اتنا، ہم اتنا منگل نہیں ہو رہے، ہم نے بات چیت کم کر دی آپس میں. ہم میں سے زیادہ تر لوگ اگر ڈنر پہ بھی جاتے ہیں 90% لوگ موبائل میں لگے ہوتے ہیں. یہ نارمل ہے، لیکن ہمیں افیکٹ نہیں کر رہی وہ چیز کیونکہ ہم بول رہے ہیں نا. وہ جو بچہ دنیا میں آیا ہے وہ آپ سے کیا ایکسپیکٹ، اس کا تو انیشل سٹیج ہے. ایگزیکٹلی، وہ اپنی نیڈز کے لیے آپ سے کمیونیکیشن چاہ رہا ہے نا، وہ ہم اس کو نہیں دے رہے. تو جو بچے ہائپر ایکٹیو ہو رہے ہیں اور جو یہ سارے اسپیچ کے ڈس آرڈر آ رہے ہیں، یہ سب آپس میں انٹر لنک ہیں. اسی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. یوں کہتے ہیں نا کڑی سے کڑی مل رہی ہے اور مسئلے بن رہے ہیں. اچھا ثنا، یہاں پہ میں بتانا چاہوں گی کہ ہماری مدرس تو بہت اویئرنیس رکھتی ہیں اور ماشاءاللہ پڑھی لکھی بھی ہیں اور ان کو بہت نالج آ گئی جب سے سوشل میڈیا میں. ویسے بھی مدرس کو پتا ہے کہ اپنے بچے کو کیسے پالنا ہے، ماں ہی بہتر جانتی ہے. ماں کہیں نہ کہیں
کر رہی ہوتی ہے کنٹرول, صحیح ہے, وہ جتنا کر سکتی ہے اس کو میٹھے سے بھی چاہے روکتی اس ہے. کو کم اویئرنیس ہے یا زیادہ ہے, لیکن اس کو بھی اویئرنیس کی ضرورت ہے. صحیح ضرورت ہے, لیکن وہ اپنے بچے ہاں. کی کمفرٹیبل دیکھتی ہے کہ کہاں ہے تو وہ اس کو مینج کرے. لیکن اسی گھر میں جو نانی ہے, جو دادی ہے, جو پھپھو ہیں, جو چاچو ہیں, وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا, دے دو موبائل, کچھ نہیں ہوتا, دے دو میٹھا. ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ ان کے لیے ڈینائل فیس, اس لیے کیونکہ انہوں نے وہ چیزیں نہیں کی نا فیس, انہیں وہ چیزیں افیکٹ نہیں کی, تو جسٹ کنسیڈر دا سیم تھنگ کہ بچے کو بھی افیکٹ نہیں ہوگا. اچھا 90% لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم بچے کا میٹھا روکیں گے تو ہم ظلم کر رہے ہیں. یہ مدرس کا یا دوسرے جو سراؤنڈنگ کے لوگ ہوتے ہیں ان کا آپ ہوتا ہے. صرف چینی کا, چاکلیٹس کا منع کریے, جو فروٹس وغیرہ نہیں, سب کا. اچھا, اس لیے کیونکہ آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں جو میری کامن پریکٹس میں ہے. اتنے سالوں میں مجھے اکثر مدرز آ کے کہتی ہیں ہمیں گھر والوں نے کہا ہے نیچرل شوگر کچھ نہیں کرتی. نیچرل شوگر کچھ نہیں کر رہی نا, پھر آپ شوگر کے پیشنٹ کو وہ بھلے فروٹ کھانے سے کیوں منع کرتے ہو جو میٹھے ہوتے ہیں؟ بالکل صحیح. آپ دے دو ان کو بھی. تو یہاں پہ پھر میری نا بہت ساری مدرس کے ساتھ نا آنیسٹلی پھر بحث ہو جاتی ہے. اس کے ایک چھوٹی سی میں آپ کو ایگزامپل دیتے ہیں. ایک بچہ میرے پاس تھراپی سینٹر میں آتا تھا, وہ بچہ بہت اچھا بولتا تھا لیکن کیا تھا, وہ فنکشنل نہیں کر رہا تھا. ٹھیک ہے, لینگویج تھی اس کے پاس. جی, وہ بچہ 1 منٹ میں چیئر پہ کچھ 36 پوزیشنیں بدل رہا تھا. میں اس کی مما کو بار بار پوچھ رہی تھی آپ اس کو میٹھا دیتی ہو, آپ اس کو میٹھا دیتی ہو؟ اس نے کہا نہیں دیتی. تنگ آ کے اس نے مجھے بتایا یہ فروٹس بہت کھاتا ہے. سوری, میں نے کہا وہی بات آ گئی. وہی بات آ گئی. میں نے کہا اچھا مجھ پہ ایک ٹرسٹ کرو, مجھے پہلے پورا بتاؤ کتنا کھاتا ہے. وہ ایپل بھی کھاتا ہے, وہ بنانا بھی کھاتا ہے, وہ چیکو بھی کھاتا ہے, وہ اسٹرابیریز بھی کھاتا ہے, وہ مطلب بہت سارے فروٹ جو سیزنل اویلیبل ہیں وہ سب کھاتا ہے. میں نے کہا میرے پہ ٹرسٹ کرو, آپ یہ سارے فروٹ روک دو, ایک بنانا دو بس. ثنا, یہ آپ ان بچوں کی بات کری جن کے اندر اس طرح کی کچھ پرابلمس ہیں, وہ ہائپر ایکٹیو ہیں یا ہائپر ایکٹیو کا بتا رہی ان کا کہہ رہی ہے, سب بچوں کے لیے نہیں, سب بچوں کا نہیں. ہم ٹاپک کس پہ بات کریں, اسپیچ ڈیلے اور یہ ہائپر ایکٹیو, میں اس کو کنیکٹ کر رہی ہوں. تو اس مدر نے میری بات مانی اور آپ یقین کریں اس کا 2 ڈیز کے بعد سیشن تھا, وہ آیا, وہ بچہ چیئر سے نہیں ہلا. میں نے کہا بتاؤ کیا سٹنگ ٹالرنس آ گئی. اس نے بولا میں نے اس کا 2 دن فروٹ روکا ہے, میں نے اس کو کیلے کے علاوہ 1 دیا, اس کے بعد اور فروٹ نہیں دیا. اگر اس نے 1 ایپل کھایا میں نے اس کے علاوہ اور اس کو فروٹ نہیں دیا, کیونکہ ہم بچے کی انرجی نکلواتے نہیں ہیں. ثنا, ہمارا مقصد ہی اویئرنیس ہے, ہم لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آپ کے اس شو سے پتہ نہیں کتنا کچھ سیکھ جائیں گے, ان کا بھلا ہو جائے گا, اور ہمیں بھی بہت انفارمیشن مل رہی ہے. اچھا, میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ابھی جو پڑھی لکھی مدرز ہیں جو بہت کچھ جانتی, ان کو بھی یہ نہیں پتا کہ آئی کانٹیکٹ کیا ہوتا ہے. آئی کانٹیکٹ کیا چیز ہے, بچہ کیسے آئی کانٹیکٹ کرتا ہے, جو کیسے آئی کانٹیکٹ نہیں کر رہا ہوتا, کہاں سے پرابلم شروع ہوتی ہے. ایک تو آپ نے مائل سٹون کا بتا دیا, ایک بچہ نارمل بات بھی کر رہا ہے, وہ نارمل کھا بھی رہا ہے, اور وہ ہائپر ایکٹیو ہے تھوڑا بہت, چلو وہ چل جاتا ہے کہ بچہ شرارتی ہے, اس کو لوگ اگنور کر دیتے ہیں, وہ اسکول میں بھی اچھا ہے, لیکن وہ آئی کانٹیکٹ نہیں کر رہا. تو یہ آئی کانٹیکٹ کیا ہوتا ہے, مدر کیسے جج کریں گی, خود مدرس کیسے اسسمنٹ کریں گی, اور پھر وہ کن ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے, کیا وہ نیورو کے پاس جائیں گے, کیا آپ لوگوں کے پاس جائیں گے, یہ بتائیے. اور اس میں ایک جملہ اور اضافہ لے لیجئے سوال کا, کہ آپ نے لفظ استعمال کیا تھا فنکشنل. ہر چند کہ میں اور آبدہ اس کو سمجھ گئے, لیکن بہت سارے لوگ نہیں سمجھے ہوں گے, تو فنکشنل کو بھی واضح کر تینوں کو کلیئر کر دیتی ہوں. فنکشنل لینگویج مینس کہ مجھے پتا یہ ٹیبل ہے, ٹھیک ہے, بچے نے رینڈم بول دیا ٹیبل, ٹھیک, بٹ اس نے کس سینس میں بولا یہ نہیں وہ بتا پایا نا. جیسے اگر اس کو پانی پینا ہے, وہ کہیں اور کسی رینڈم ٹائم پہ بول رہا ہے پانی, بٹ جب اس کو ایگزیکٹلی پینا ہے اس وقت تب وہ پانی نہیں بول رہا. ٹھیک ہے, تو وہ میننگ فل اسپیچ نہیں معلوم ہے, لیکن کہاں بولنا ہے, یوز یہ فنکشنل ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے بولا کہ بچوں کو, بچے ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں, بچے شرارتی ہوتے ہیں. شرارتی ہونے میں اور ہائپر ایکٹیو ہونے میں تھوڑا سا ڈفرنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو بچے بول رہے ہیں اور اگر وہ چھل کود کر رہے ہیں تو وہ ہر کوئی برداشت کر لیتا ہے, صحیح ہے. لیکن جو بچہ بول نہیں رہا نا اور وہ اچھل کود کر رہا ہے, ایک جگہ پہ ٹک کے نہیں بیٹھ رہا, آپ نارملی دیکھنا لوگ اسی بچے کو جج کرتے ہیں کہ یہ بچہ اچھل کود کر رہا ہے, اس میں ضرور کوئی پرابلم ہے. تو یہ دونوں میں ہمیں دیکھنا پڑے گا. آئی کانٹیکٹ کا پوچھا تھا میں نے. آئی کانٹیکٹ جو ہے, دیکھو جیسے میں آپ کو دیکھ رہی ہوں تو میں آپ کو باقاعدہ دیکھ رہی ہوں, آپ مجھ سے کوشچن کر رہے ہو تو اٹ مینس میں آپ کو پراپر آئی کانٹیکٹ دے رہی ہوں, میں بول رہی ہوں, میں آپ کو دیکھ رہی ہوں. بچہ اگر آپ بول رہے ہو اور وہ آپ کو نہیں دیکھ رہا اور وہ ادھر اور ادھر کر رہا ہے, مطلب he is ignoring you like this, تو پھر اس کا مطلب there is a red sign, کچھ گڑبڑ ہے, یعنی آپ کا بچہ آئی کانٹیکٹ نہیں کر رہا. بلکہ اگر آپ کی اجازت سے میں یہ کہوں کہ وہ آئی کانٹیکٹ نہیں کر رہا, تو گویا وہ ریسیونگ میں
اور ٹرانسفارمنگ میں اس کو ایشو آ رہا ہے کہ وہ سن رہا ہے صحیح نہیں لیکن کر وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا. جیسے اگر آپ اسپیسیفکلی کسی ڈس آرڈر سے اس کو لنک کر کے مجھے پوچھو گے تو وہ میں زیادہ ایکسپلین کر سکتی ہوں. جیسے اسپیچ ڈیلیٹ کے بچے جو ہوتے ہیں وہ آئی کانٹیکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, صرف اسپیچ ڈیلیٹ کے. ٹھیک ہے, آٹزم اور ADHD کے وہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, انہیں آئی کانٹیکٹ کرنے میں, اپنے نیم کے رسپانس کرنے میں, اور جو ہے سوشل گیدرنگز میں یہ سب پرابلم آتے ہیں. تو آپ کو اگر ایک پرابلم بھی آئیڈینٹیفائی آپ نے کر لیا کہ آپ کا بچہ آئی کانٹیکٹ نہیں کر رہا, آپ کو نہیں دیکھ رہا, ہم کتنا سیکنڈ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, آپ مجھ سے کوشچن کر رہے ہو تو یو آر مینٹیننگ یور آئی کانٹیکٹ, اٹس نارمل. لیکن اگر میں آپ کو یوں بھی نہیں دیکھ رہی, یوں کر رہی ہوں, میں آپ کو نہیں دیکھ رہی نا, میں آپ کو فوکس ہی نہیں کر رہی, ٹھیک ہے, تو کچھ ہے پرابلم. اچھا ثنا, یہ ٹاپک بہت بڑا ہے, ہم اس پہ بات کریں تو پوری سحری کا جو ہے ٹائم چلا جائے گا. بس آخری میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کچھ بچوں کو بولنے میں پرابلم ہوتی ہے, لائک ہم اس کو کہہ لیں توتلے کہہ لیں, یا وہ پیار سے بات کرتے کرتے ان کی جو وہ زبان خراب ہو جاتی ہے. تو اسپیچ تھراپسٹ کے پاس اگر اس طرح کے بچے آئے تو ریکور ہو جاتے ہیں, لیکن اس میں بس میں تھوڑا سا ایڈ یہ کروں گی کہ اگر بچہ توتلا بول رہا ہے نا, اس میں بھی ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بچے نے بیبی ٹاک تو نہیں کیا آپ نے بچے کے ساتھ کبھی. ٹھیک ہے, جیسے ہم بول رہے ہوتے ہیں بچے کے ساتھ میرا جانو, میرا بیبی, وہ جو ہم میرا خراب کر دیتے ہیں. پھر دوسرا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہیئرنگ کا بھی ایشو ہوتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, مائلڈ ہوتا ہے, ماڈریٹ ہوتا ہے, وہ آڈیولوجسٹ پراپر چیک کرتا ہے. جیسے ایک مدر میرے پاس آئی تھی, وہ نہیں مان رہی تھی, لیکن جب وہ USA گئی اور وہاں کے اسپیچ تھراپسٹ نے اس کی اسیسمنٹ کروائی تو واپس میرے پاس آئی, کہتی یو ور رائٹ. اچھا, ایک ٹنگ ٹائی کا کوئی ایشو ہے اس میں؟ ٹنگ ٹائی ہوتی ہے کہ اگر آپ کے بچے کی زبان جو ہے وہ اوپر نہیں لگ رہی, اگر کسی کی چھوٹی ہے تو وہ اوپر نہیں لگے گی, لیکن باقاعدہ ویزیبلی آپ کو کوئی چیز پیچھے فیل ہوگی, ٹھیک ہے, تو اٹ مینس کہ یہ جو ہے وہ ٹنگ ٹائی ہے, اور آپ کی ٹنگ جو ہے گول نہیں ہوگی, اس کے اندر ایک ہلکا سا نیچے کھچاؤ سا فیل ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ ٹنگ ٹائی کا یہ ENT اس کے ENT دیکھ کے اور اس کی ٹریٹمنٹ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ کے ہونے سے جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کی اویئرنیس ہوئی ہے. لیکن ایک بات میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ثنا رود کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں اس انداز میں کہ جب بچوں سے 1-to-1 سیشن یہ کر رہی ہوتی ہیں تو اس وقت ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ بچہ کوئی پیشنٹ بن کر نہیں آیا, ان کا اپنا بچہ ہے, اس پر آپ کو بہت ساری داد ہے, آپ اس کے موڈ سوئنگز بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں, آپ اس کو چل کرنے کے لیے اس کے ساتھ دوستی بھی کر لیتی ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ اس کے ذہن میں پیدا ہونے والے خیال کو اپنے منہ سے بھی ادا کر دیتی ہیں. تم یہ تو نہیں سوچ رہے, وہ 40 منٹس جو یہ دیتی ہیں یہ بھرپور دیتی ہیں, اور ہر نئے آنے والے بچے کے ساتھ یہ بالکل ویسے ہوتی ہیں. ہاں, اچھا, اور میں نے کچھ جملے ایسے سنے جو میرے لیے بہت حیران کن ہے کہ یہ تو تم یہ تو نہیں سوچ رہے کہ آج سیشن نہیں ہوگا, آج تو سیشن ہوگا, یعنی وہ سوچ ہی نہیں رہا, وہ کہتا ہے یہ تو میری زبان بن گئی, یعنی میری بات کہہ دی. تو اس پہ آپ کو بہت ساری داد ہے, بہت سارا پیار ہے آپ کے لیے کہ آپ اتنا محنت سے یہ کام کر رہی ہیں. ہر چند کے ہر کام کا معاوضہ ملتا ہے, لیکن یہ کام پیشن کا ہے. ہاں, یہ پیشن ہے, یہ پیشن ہے. ایک بات صرف بولنا چاہوں گی, ہمارے یہاں پہ جتنے بھی تھراپسٹ ہیں, یہ میری ان سب کے لیے ایڈوائز ہے, میک اے فرینڈشپ. جی, آپ جب تک بچے کے ساتھ دوستی نہیں کرو گے نا, میرے بچے مجھے اتنا پیار کرتے ہیں کہ اگر میں اس بچے کے سامنے دوسرے کو پیار کر لوں نا, وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ سناٹی تو میری ہے, یہ اس نے دوسرے کو کیسے پیار کیا. کیا بات ہے, سلامت. تو اتنے سالوں میں خدا کے فضل سے 18 ایئرز مجھے ہو گیا ایز اے اسپیچ تھراپسٹ, جو میں نے سکسیس اچیو کی ہے نا, اس کا بہت بڑا ایک تو خدا کا شکر ہے, دوسرا میرے پہ بچوں کا جو اعتماد اور میری جو ان سے ایک بانڈ بنتی ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ اسی وجہ سے میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ کا تو جو سرنیم ہے رت, اس کا ویسے ہی ہم پہ بہت بڑا احسان ہے. میں تو اس کا بہت قدر کرتا ہوں, نہ صرف یہاں پر بلکہ سسٹر روتھ جو یہاں پر موجود تھی دارالسکون میں, مادام رت فاؤ, اور پھر ایسے لاتعداد جگہوں پر یہ نام مجھے ہم نے چند ان کے نام سے منسوب بلڈنگز وغیرہ تو بنا دی, لیکن یہ کم ہے. جی